بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنی فیملیز میں اپنوں میں خوش ہوں گے۔ سب سے پہلے اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے، اور کہانی کے اینڈ پہ اگر زبردست لگے، پسند آئے، بات کی سمجھ آئے تو کمنٹ بھی کر دیجئے۔ کل ہم نے ایک کہانی ذکر کی تھی 4 دوستوں کی۔ ان دوستوں کے مختلف کردار تھے۔ آج اسی کہانی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ انتہائی دلچسپ، انتہائی زبردست موڑ آنے والا ہے۔ اس کہانی کو ایک نئی نسل، نئے خواب اور بدلتے وقت کے رنگوں کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ان جذبات اور گہرائی کو برقرار رکھتے ہوئے جو پہلے حصوں میں جھلکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پہلا حصہ بھی سننا ہوگا جو آج دوسرا حصہ سن رہے ہیں۔ عنوان تھا راستے الگ، خواب ایک، نئی نسل کا سفر، بیج سے پیڑ تک۔ بیج سے پیڑ تک سالوں بیت گئے۔ ہنا اب ریٹائر ہونے والی تھی۔ مشال ایک مشہور ادیبہ بن چکی تھی۔ سارا اور نیلم کے بچے اب بڑے ہو چکے تھے، اور ہنا کی بیٹی مریم ایک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ مشال کی بھانجی آمنہ جو خود تحریر کا شوق رکھتی تھی، لکھاری بننا چاہتی تھی، اکثر مشال سے مشورے لیتی۔ نیلم کا بیٹا اذان جو ایک نوجوان آرٹسٹ تھا، کبھی کبھی ہنا سے زندگی کی سادگی اور محنت کا راز سمجھنے آتا۔ ایک دن مریم، آمنہ اور اذان ایک ہی محفل میں ملے، یوتھ سیمینار برائے خواب و تعمیر قوم میں۔ مشال نے اس تقریب کی صدارت کی۔ ہنا مہمان خصوصی تھی۔ مریم بولی، میری ماں نے مجھے سکھایا کہ عزت علم سے آتی ہے، نہ کہ دولت سے۔ اذان نے کہا، آرٹ میرے لیے صرف تصویریں نہیں، یہ ایک چیخ ہے، ایک سوال، ایک آئینہ، ایک دلکش نظارہ ہے۔ آمنہ نے اپنی نظم سنائی، ہم نئی ہواؤں کے قافلے ہیں، ہم نئی چراغوں سے جلنا سیکھا ہے۔ لکھتی ہے کہ ہم نئی ہواؤں کے قافلے ہیں، ہم نے چراغوں سے جلنا سیکھا ہے۔ محفل ختم ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نئی نسل، وہی خواب مگر نیا عزم۔ جو خواب تھے کل کے دلوں میں چھپے، آج نسل نو کی زبان پہ ہیں۔ جو خواب تھے کل کے دلوں میں چھپے، آج نسل نو کی زبان پہ ہیں۔ یہ چراغ ہم نے جلائے تھے، اب وہ آسمان کی شان پہ ہیں۔ ہنا کی وفات کے بعد اس کی بیٹی کو اس کا ایک پرانا خط ملا۔ مریم بیٹی، خواب صرف نیند میں نہیں آتے، جاگتے ہوئے جو دیکھے جائیں وہی اصل خواب ہوتے ہیں۔ اگر زندگی میں تمہیں کبھی یہ لگا کہ سب کچھ آسان ہے تو سمجھ لینا کہ تم اصل راہ سے ہٹ گئی ہو، تم سیدھے راستے پر نہیں ہو۔ مشکلیں نعمت ہیں، وہی تمہیں نکھارتی ہیں، اور یاد رکھنا عزت صرف خودداری سے آتی ہے۔ مریم نے وہ خط آمنہ اور اذان کو سنایا۔ تینوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ایک کمیونٹی سینٹر بنائیں گے، راستے الگ، خواب ایک کے نام سے، جہاں ہر طبقے کے بچوں کو سیکھنے، لکھنے، بولنے اور سننے کا موقع ملے گا۔ وہ نسلیں جنہیں خواب بانٹے گئے، وہ نسلیں جنہیں خواب بانٹے گئے اب خود خوابوں کی بنیاد ہیں۔ ہنا، مشال، سارا اور نیلم اب تاریخ کی سنگ میل ہیں۔ بنیاد انہی سے شروع ہوئی تھی، بات انہی کی تھی، لیکن عزیزات محتشم، بات صرف سادہ سی ہے کہ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں صرف زندگیاں گزارنی ہی نہیں، اپنی اپنی زندگی کو پہچاننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کو درست کرنے کے کام بھی سوچنے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دعا دیجئے۔